بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حافظ محمد اسد اللہ خان دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آج میں آپ کے لیے بہت ہی منفرد اور زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں، اور جس میں دلچسپ معلومات ہیں۔ وہ چیز عرف عام میں ہمیں سبزی کی دکان سے عام مل جاتی ہے، ہمارے گھر میں فریج وغیرہ میں عام پڑی ہوتی ہے، وہ ہے پودینہ۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہمارے رہن اور سہن کے طریقے بدل گئے ہیں، ویسے ہی ہماری جتنی بیماریاں ہیں ان کے علاج کے طریقے بھی بدل گئے ہیں۔ اسی طرح ہم جو قدرتی غذا جو ہیں ان کو ہم بالکل مکمل طور پہ فراموش کر چکے ہیں، ان کا استعمال ہم نے رکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہلکی سی چھینک بھی آ گئی تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگ جاتے ہیں، حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن جو قدرتی چیزیں ہیں وہ ہم بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ حالانکہ سبزیوں میں اور پھلوں میں خداوند تعالیٰ نے اتنی طاقت اور اتنی اجزائی قوت رکھی ہے کہ وہ ہماری ہر چھوٹی بڑی بیماری میں ہمیں بہت فائدہ دیں گی، لیکن ہم ان کا استعمال نہیں کرتے، گھر میں ہونے کے باوجود ان کا استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح آج کل ہم جو سا ہے وہ جلد باز ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو وقت کی کمی ہے، دوسرا زمانے کا تقاضا بھی ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جی فٹافٹ کام ہو جائے بس، تو ہم وہ جاتے ہیں جی کوئی نہ کوئی دوائی لے لو جی جو 10-15 منٹ میں ہمیں فرق پڑ جائے، بس ٹھیک ہے، ہم کام کرنے لگ جائیں۔ لہٰذا اسی طرح ہم جو سا قدرت کے ان خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہم بالکل چھوڑ گئے ہیں۔ حالانکہ ان میں قدرت نے ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو ہمیں اندر جاتے ساتھ ہی ایسی جسم کو طاقت دیتی ہیں کہ بہت سی ہماری بیماریاں ان طاقت کی وجہ سے اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں جسم سے۔ اب آپ پودینے کو ہی لے لیں کہ اس کے اندر قدرت نے کتنی خوبی رکھی ہے، کتنی افادیت رکھی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اکثر گھروں میں ہمارے پودینے کی چٹنی چلتی ہے۔ یہ مزیدار چٹنی خود ذائقہ بھی ہوتی ہے اور فائدہ مند بھی ہوتی ہے۔ یہ کیسے فائدہ دیتی ہے؟ یہ اس طرح فائدہ دیتی ہے کہ ایک تو یہ آپ کے جتنا نظام جتنا ہے، پیٹ کا نظام جتنا ہے آپ کا، ہاضمے کا، اس کے اندر یہ بہت فائدہ دیتی ہے، اور یہ کولیسٹرول وغیرہ میں بھی فائدہ دیتی ہے، یہ بلڈ پریشر میں آپ کو فائدہ دیتی ہے، یہ سر کے درد وغیرہ متلی وغیرہ میں فائدہ دیتی ہے۔ یہ مکمل تفصیل آگے بتاؤں گا میں آپ کو۔ اس کی خوشبو جو ہوتی ہے نا، وہ جسم کے جو غدود ہوتے ہیں ان کو متحرک کرتی ہے۔ ان متحرک کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کا جو کھانا ہوتا ہے وہ ہضم ہوتا ہے بہترین طریقے سے۔ اسی طرح اگر آپ اس پودینے کو استعمال کریں تو آپ کے جو سر کا درد ہے یا متلی ہے اس کے لیے مفید ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سر درد بھی ختم ہوتا ہے، متلی بھی رک جاتی ہے، اور یہ عمل تنفس میں بہت کارآمد ہوتا ہے یہ۔ اسی طرح اب میں تھوڑا سا اس کو آپ کو لے کے چلتا ہوں جلد کی طرف۔ جلد کے جو امراض ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پودینہ کتنا فائدہ مند ہے، کتنا فائدہ رکھتا ہے جلد کے امراض میں۔ جلد کے امراض میں کیا کیا آ جاتا ہے، اس کے اندر آپ کا کیل ماسے آ جاتے ہیں، الرجی آ جاتی ہے، خارش ہر قسم کی آ جاتی ہے، اسی طرح گرمی دانے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں جلد کے امراض میں۔ تو قدرت نے پودینے کے اندر ایسی افادیت رکھی ہے، ایسی خوبی ہے اس پودینے کے اندر کہ الرجی جو اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جی میرے جسم پہ خارش ہو رہی ہے، اور جب میں کھجاتا ہوں تو لال لال دھبے پڑ جاتے ہیں، تو اس کے اندر پودینہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جو ہر قسم کی خارش ہے، الرجی وغیرہ یا کیل ماسوں میں بھی پودینہ جو ہے بہت کام کرے گا۔ اس کو آپ نے لینا کس طرح ہے، اس کو آپ نے اس طرح لینا ہے کہ آپ نے اس کو چاہے تو اس کا جوشاندہ بنا لیں، کعوہ بنا لیں، اس کو پئیں، دن میں 1 دفعہ پی لیں یا 2 دفعہ کر لیں جیسے آسانی ہو۔ اور اگر الرجی جو ہے وہ انتہائی تیز قسم کی ہے، یعنی زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو عرق گلاب لے لیں، اس کے اندر اس کی چند پتیاں ڈال کے ابال لیں، تو وہ عرق گلاب آپ نے صبح اور شام پینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو الرجی ہے وہ اس میں یہ بہت فائدہ کرے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے جسم پہ کوئی بھی زہریلا کیڑا کاٹ لیتا ہے جس سے انفیکشن ہو جاتی ہے، اس کے اندر پودینہ بہت فائدہ کرتا ہے، کیونکہ اس میں قدرت نے بیکٹیریا سے لڑنے کی خاصیت رکھی ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا سے لڑتی ہے، جو زہریلا مادہ جسم میں ہوتا ہے اس کو یہ ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح آگے میں آپ کو لے کے چلوں اس ویڈیو میں، تو پودینہ جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر فرحت لے کر آتا ہے، خوشنودی لے کر آتا ہے، تازگی لے کر آتا ہے، مائنڈ کو فریش کرتا ہے یہ۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کھانے کی رغبت کو بڑھاتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے، آپ کی جو سر کا درد ہے اس کو ختم کرتا ہے، گیس کو ختم کرتا ہے، بد ہضمی کو ختم کرتا ہے۔ یہ پودینے میں اللہ پاک نے اتنی خاصیت رکھی ہے، ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں اس کو بلڈ پریشر کے حوالے سے۔ بلڈ پریشر جن لوگوں کو ہے یا محسوس کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہمیں ہے، اس کی شکایت ہے، تو پودینہ اور لہسن کی چٹنی بنا لیں، اس کا استعمال اپنے کھانے میں لازمی کریں، تو آپ کا بلڈ پریشر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر میں ایک اور ہے کہ پودینے کا کہوہ بنا لیں، اس سے انشاءاللہ بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول لا کرے گا۔ خداوند تعالیٰ نے پودینے میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس کی خوشبو، اس کی خوش ذائقہ جو سا ہے، دانتوں کے جو جتنے بھی معروف امراض ہیں یا بدبو ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں کلوروفل اور ایسے جراثیم ہیں جو ان سے لڑتے ہیں۔ تو دانتوں کے جو بھی امراض ہیں، مثلا مسوڑوں کا درد ہے، دانتوں کا کمزور ہونا ہے یا بو وغیرہ ہے، تو اس میں اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہوہ بنا کے کر لیں یا غرارے کریں یا اس کو چبا کے کھائیں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح گلے میں خراش ہو یا زیادہ بولنے سے گلا بیٹھتا ہو یا گلا بند ہو گیا ہو، تو اب اس کا جو شاندہ بنائیں، اس میں نمک ڈال کے اس کے غرارے کریں تو آپ کا گلا کھلے گا، آواز بہترین ہوگی آپ کی، اور بات کرنے سے جو آپ کے گلے میں خراشنس ہوتی ہے، کھانسی آتی ہے، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ خواتین کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو اکثر خواتین میں یہ ہے کہ ایام جو مخصوص ایام ہوتے ہیں پیریڈس وغیرہ کے شروع جب ہوتے ہیں تو ان کو درد وغیرہ ہوتی ہے یا کھل کے نہیں آتے، تو اگر وہ ایام شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے پودینے کا کہوہ پینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ان کو جو مخصوص ایام ہے پیریڈس کے، اس کے اندر نہ کوئی درد ہوگا، نہ کوئی مشکلات آئیں گی، اور پیریڈس بھی کھل کے آئیں گے۔ تو آپ کو میں اس کا اب تھکان کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، تھکان سی رہتی ہے، کام نہیں ہوتے۔ تو آپ کو جیسے شروع میں بتایا میں نے کہ پودینہ جو سا ہے یہ جسم میں فریشنس لے کے آتا ہے، تازگی لے کر آتا ہے، تو آپ اس کا اگر کہوہ استعمال کریں، اس کو کھائیں، تو یہ جو جسم کی تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے، تھکان سی رہتی ہے ہر وقت، وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ آپ اس کو اپنے سالن میں استعمال کریں، اس کے اندر یہ آپ کو فائدہ کرے گی اندر جا کے، تو آپ کے انشاءاللہ تھکاوٹ والا مسئلہ جو ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ قدرت نے پودینے کے اندر وفر مقدار کے اندر وٹامنز اور معدنیات رکھی ہیں جو آپ کے جسم میں جاتے ساتھ ہی انتہائی طاقتور کام کرتی ہیں۔ تو پودینہ جو ہے وہ خشک حالت میں یا تر حالت میں، تازہ حالت میں یا خشک حالت میں، جیسے بھی آپ استعمال کریں گے، وافر مقدار میں وٹامنز اور معدنی اجزاء کے ہونے کی وجہ سے انتہائی فائدہ دے گا اور آپ کا جسم کو طاقتور بنائے گا۔ خواتین و حضرات، اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہیوی چیز کھا لیں، یا جیسے شادی شدی میں گئے ہوئے ہوں یا کوئی پارٹی شالٹی ہو اس میں جائیں تو وہ کوئی ہیوی کھانا کھاتے ہیں، ان کو بد ہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے یا گیس وغیرہ ہو جاتی ہے یا بھاری پن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں یا پودینے کا جوس بنا کے پی لیں، یا شربت ملتے ہیں اس کے وہ پی لیں، یا پودینے کی پتیاں ویسی چبا لیں، یا کہوہ بنا لیں پودینے کا۔ 1 کپ پانی رکھیں چولہے پہ، اس میں 3-4 پتیاں ڈال لیں، 7 چھوٹی الائچی ڈال لیں، وہ پئیں، اس میں بہت فائدہ آپ کو بد ہضمی کے لحاظ سے، اپھارے پن کے لحاظ سے اور گیس وغیرہ کے حوالے سے آپ کو جو تکلیف وغیرہ ہو رہی ہے اس سے افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو پودینے کا استعمال آپ کریں تو انشاءاللہ اس میں بھی فرق پڑے گا۔ بچوں کو استعمال کرائیں، ان کی شکایت ہوتی ہے پیٹ کے کیڑوں میں، ان کو استعمال کرائیں، چٹنی بنا کے دیں ان کو، یا ویسے ہی ان کو کھانے کے اوپر ڈال کے اس کو خشک حالت میں دیں تو اس میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناک اور کان کے بھی جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اس کے جوس کے قطرے ڈالے جاتے ہیں، تو اس سے وہاں پہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہچکی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، لوگوں کی ہچکی نہیں رک رہی ہوتی تو آپ اس کے پتے ان کو کھلا دیں، منہ میں ان کے رکھیں، ان سے کہیں اس کو چبائیں، تو اس میں ہچکی بھی ان کی فوراً رک جائے گی، اس کے بھی لیے فائدہ ہوگا ان کو۔ اسی طرح بچھو کا کاٹنا یا بھیڑ کا کاٹنا جسم کے کسی حصے پر بھی، اس صورت میں آپ پودینے کا پاؤڈر بنائیں یا پیسٹ بنا لیں، سل وغیرہ کے اوپر فٹافٹ پیسیں اس کے پتوں کو، پیسٹ سا بنا لیں، اس جگہ پہ لگا لیں جہاں پہ بھی آپ کو بچھو نے کاٹا ہو یا بھیڑ نے کاٹا ہو، تو وہ زخم کو وہاں سے جذب کر لیتی ہے اور جو زہریلی مادے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے یہ پیسٹ، اور درد کے اندر بھی
آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو بد ہضمی اور گیس وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے اس میں آپ کو بتاؤں تو اس کو آپ دوپہر کے کھانے کے ساتھ اس کی چٹنی بنائیں انار دانے کے ساتھ، وہ استعمال لازمی کریں، تو آپ کی یہ جو بد ہضمی کی شکایت اکثر رہتی ہے یا گیس کی شکایت رہتی ہے یا بھاری پن رہتا ہے یا جی متلاتا ہے، اس کے اندر یہ آپ کو فائدہ کرے گی۔ چٹنی بنا لیں اس کی انار دانے کی اور پودینے کی، وہ کھائیں، دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں یا جیسے آپ کو آسانی ہو، بہتر ہوتا ہے دوپہر کے کھانے میں اس کا استعمال کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تھوڑی سی جدید تحقیق کی طرف چلتے ہیں، جو حال ہی میں اس کے اوپر جدید تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ پودینے کا کہوہ پئیں تو آپ کے جسم میں جو کولیسٹرول کی مقدار بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے، بلکہ ختم تک کر دیتا ہے اگر آپ اس کو پئیں۔ اس کا معمول بنائیں کہ رات کو کھانے کے بعد 1 کپ پانی کے اندر 2 سے 3 پتیاں پودینے کی ڈالیں اور 1 سے 2 چھوٹی سبز الائچی ڈالیں اور کہوہ بنائیں، وہ پئیں، ساتھ تھوڑا لیمو ڈال لیں، جب کہوہ تیار ہو جائے چھان لیں اس کو، اس میں لیمو ڈال لیں، وہ پئیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا کولیسٹرول کے حوالے سے۔ اسی طرح پودینے کے اندر قدرت نے میگنیشیم کی ایسی مقدار رکھی ہے جو آپ کی ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے، آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، اس حوالے سے بھی پودینہ بہت فائدہ مند ہے۔ آج کل گرمی کے حوالے سے خاص کر پوائنٹ میں بیان کرنے لگا ہوں اب آپ کو کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں آج کل کے موسم میں گرمی کے کہ جی ہمیں جی متلا رہا ہے ہمارا، ہمیں الٹی آتی ہے، بھوک نہیں لگتی، تازگی نہیں ہے ہمارے جسم میں، تھکاوٹ سی رہتی ہے۔ تو اس صورت میں ایک تو آپ کا جی بھی نہیں متلائے گا انشاءاللہ، الٹی بھی آپ کو نہیں آئے گی، بھوک بھی انشاءاللہ لگے گی۔ تو اس کو آپ نے اس صورت میں کیسے استعمال کرنا ہے، 1 چمچ آپ خشک پودینے کا پاؤڈر لے لیں، 1 چمچ الائچی پاؤڈر لے لیں، اس کو آپ پانی کے اندر ابالیں اور اس جوشاندے کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کا جی بھی نہیں بتلائے گا، آپ کو بھوک بھی لگے گی اور الٹی وغیرہ بھی نہیں آئے گی۔ آپ ہیضے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ اس کے اندر بھی بہت فائدہ مند ہے، اس میں بھی آپ اس کو استعمال کرائیں۔ اگر کسی کو ہیضہ ہو گیا ہے چاہے تو اس کے پتے اس کو چبوا دیں۔ کچھ ماہرین کا آپ کو بتاتا چلوں ان کا کیا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پودینے کا اگر استعمال کیا جائے کہ کس طرح کیا جائے کہ پودینے کی پتیوں کا رس لے لیں، ساتھ اس میں لیموں کا رس اور شہد ملا لیں، یہ تینوں ایک مقدار میں لے لیں، چاہے 1 چمچ لے لیں جس طرح آسانی ہو آپ کو، تو اس کو استعمال کریں۔ پیٹ کے جتنے بھی جملہ امراض ہیں نا اس کے اندر بہت فائدہ کرے گا اور وہ انشاءاللہ سارے ٹھیک ہوں گے اور آپ کو صحت یابی ملے گی۔ خون کے بارے میں بتاتا چلوں، خون کے اندر جو غیر مضر مادے پیدا ہو جاتے ہیں تو پودینے کا استعمال اگر کیا جائے تو یہ وہ ان غیر مضر مادوں کو پسینے کے ذریعے جسم سے باہر نکالتا ہے، اس طرح آپ کا خون بھی صاف ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یرقان جیسی موذی بیماری میں بھی پودینے کو استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسے جو ہمارے مریض ہیں وہ اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ سائنسی تحقیق بتاتا چلوں تو وٹامن ای پودینے کے اندر اتنی خاص مقدار میں قدرت نے رکھا ہے کہ یہ آپ کے جسم کے اندر اتنا کام کرتا ہے وٹامن ای، جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے آپ کو وٹامن ای کی، تو پودینے کے استعمال سے آپ کی یہ ضرورت بھی بہت پوری ہوگی۔ اسی طرح پودینہ کا جو ہے کثیر العلاج ہونے کی وجہ سے آپ اس کو استعمال کریں۔ سب سے مین پوائنٹ جو جسم میں ہے وہ معدہ ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی امراض ہو گئے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گے تو آپ کی پوری باڈی ٹھیک ہوگی۔ تو اس میں اندر آپ اس کو کس طرح استعمال کریں، اس میں آپ اس کو اس طرح استعمال کریں کہ آپ اس کو تھوڑی سی چھاؤں میں، دھوپ میں نہیں، ہلکی سی چھاؤں ہو دھوپ میں، وہاں اس کو اس پتیوں کو خشک کر لیں۔ خشک کر کے آپ نے اس کو ہاتھ کے اس طرح مسلنا ہے، مسلنے کے بعد وہ ہلکی ہلکی پاؤڈر ٹائپ بن جائے گی۔ ہماری خواتین بہتر جانتے ہوگی اس طریقے کو۔ جب وہ اس طرح ہو جائیں تو اس کے بعد ایک شیشے میں اس کو بند کر لیں۔ جب آپ کھانا کھانے لگیں تو اس کو کھانے کے اوپر آپ سالن وغیرہ پہ چھڑک لیں، یا کھانا بناتے ہوئے بھی ہماری اکثر خواتین کھانے کے اندر اس کو استعمال کرتی ہیں، تو اس کا استعمال اس طرح کریں، یہ سالن بناتے ہوئے اس میں ڈال لیں، اگر نہیں تو اوپر سے چھڑک لیں۔ اس طرح جب کھائیں گے تو معدے اور پیٹ سے ریلیٹڈ جتنے امراض ہیں آپ کے انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کھانا ہے اس کے اندر اس کو ڈالنے کے بعد خوشبو بھی آئے گی، ذائقہ بھی بنے گا، لطف بھی آئے گا آپ کو کھانا کھانے کا۔ تو اس کو اس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کو خشک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ دھوپ میں خشک نہیں کرنا، ہلکی سی چھاؤں جہاں ہو وہاں پہ اس کو خشک کریں تو اس کے اپنے اثرات بھی قائم رہیں گے اور یہ آپ کو فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔
تازہ بھی آپ استعمال کریں تو اس کا وہی فائدہ ہوتا ہے، خشک حالت میں بھی کریں تو اس کا وہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن خشک حالت اس کی وہی ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے خشک کرنا ہے۔ خشک حالت میں پودینہ دیر ٹائم تک برقرار رہتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو جلد از جلد استعمال کریں تاکہ پھر فریش لے کے آپ اس کو پھر خشک کر لیں، تو یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ اکثر ہمارے لوگوں میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ کچھ سفر وغیرہ کرتے ہیں کسی گاڑی وغیرہ میں یا بند گاڑی میں، بالخصوص خواتین میں، تو الٹی کی شکایت ہوتی ہے یا متلی آتی ہے، ان کا جی متلانا شروع ہو جاتا ہے کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں یا بند گاڑی ہو یا بس وغیرہ میں، تو اس صورت میں آپ اس کو پودینے کو اپنے ساتھ رکھ کے لے کے جائیں۔ کہیں آپ کو ایسا ہونے لگے تو آپ اس کو اپنے منہ میں رکھیں اور منہ میں رکھ کے اس کو چبانا شروع کر دیں یا چوسنا شروع کر دیں، تو آپ کو اس میں یہ بہت فائدہ دے گا۔ اسی صورت میں آپ کو سفر کے دوران جو شکایت ہوتی ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ تھوڑی میں آپ کو جدید دور کی آج کا جو دور ہے اس میں بتاتا چلوں تو عام جو جوس کارنرز ہیں یا گھر وغیرہ میں بھی ہمارے اس کے جوس تیار کیا جاتا ہے، پودینے کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو آپ استعمال میں رکھیں اپنے، یا سلش وغیرہ آج کل چل رہی ہے ہمارے نئی نسل میں، اس کے اندر بھی اس کا فلیور آتا ہے، اس میں آپ اس کو استعمال کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجمل دواخانے کی میں آپ کو بتاتا چلوں تو ایک ہمارا اپنا دواخانے کا سیرپ ہے گیس میٹ کے نام سے، اس پودینے کا ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو بدہضمی گیس وغیرہ ہو تو اس کا استعمال کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مقدار خوراک کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کا کعوہ استعمال کرنا چاہیں گے تو آپ نے 2 سے 4 پتیاں صرف استعمال کرنی ہے 1 کپ کے اندر۔ پاؤڈر فارم میں استعمال کرنا چاہیں گے تو 1/4 سے آدھی چمچی بہت ہوتی ہے اس کی۔ اگر اس کے خشک پتوں کا استعمال کرنا چاہیں آپ تو وہ 1 چٹکی یا آدھی چمچی کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں، یا سالن جس حساب سے آپ بنا رہے ہو ہانڈی میں اگر آپ نے ڈالنا ہے تو اس حساب سے آپ اس کو استعمال کر لیں۔ تھوڑی احتیاط کی طرف میں لے جاؤں تو آپ نے جو مقدار خوراک ہے اسی پہ رہ کے اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے اوپر کو نہیں جانا، یا جو دن میں 1 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے زیادہ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ اس کا خاص خیال رکھنا آپ نے، اس کی مقدار خوراک کا اور اس کی ٹائمنگ وغیرہ کا خاص خیال رکھنا آپ نے۔ تو آج جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو مفید معلومات دی ہے، جس کے جاننے کے بعد آپ کو پتہ لگا ہوگا پودینے کے اندر قدرت نے ایسی خاصیت رکھی ہیں کہ جو آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں کارآمد ہوتی ہیں، عمل درآمد کرتی ہیں۔ کان میں، آپ کے سر میں، آپ کے کان میں، آپ کی ناک میں، باڈی میں، معدے میں خاص طور پہ، خون وغیرہ کی صفائی وغیرہ میں کام کرتی ہے۔ یہ آپ کو آج اس ویڈیو میں معلومات مل گئی ہوں گی ساری، تو انشاءاللہ آپ اس کو اپنے گھروں میں اس کا معمول بنائیں، اس کو کھانے کے ساتھ لازمی استعمال کریں۔ آپ لوگ اس قدرتی چیز کو استعمال کی طرف لے کر آئیں اور زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو صحت مند کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس مفید معلومات کو اپنے دوستوں، اپنے جان پہچان والوں تک اس کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بالخصوص وہ جو ہمارے چینل پہ نئے لوگ ہیں وہ لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ جتنے ہمارے آنے والے نئے نوٹیفیکیشن ہیں اور نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔